السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین. آج ایک چھوٹی سی بات لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کافی عرصے کے بعد. امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات پسند آئے گی. یہ ارشد ندیم صاحب جنہوں نے کہ پاکستان کو اتنے عرصے بعد یہ عزت دلوائی ہے کہ ہم نے گولڈ میڈل ون کیا ہے اتنی دہائیوں کے بعد, تو اس عظیم ہیرو کو میرا سلوٹ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ توفیق دے کہ یہ ملک کے لیے اور نام روشن کرے. لیکن جب تمام لوگ کسی کی تعریف کر رہے ہوں تو اس کے دوران کچھ حقائق ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ ان کو مینوپولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ مینوپولیشن کی ہوتی ہے کہ اس مینوپولیشن کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا لوگوں یعنی جو اس کو مینوپولیٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کا ایک بہت بڑا عظیم ایجنڈا ہوتا ہے. اب جہالت جو ہے نا, جہالت ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایکسپلائٹر جو ہے, جو کہ ایکسپلائٹ کرنا چاہتا ہے کسی سوسائٹی کو, جو کہ کسی سوسائٹی کے اوپر اپنا راج, اپنی حکمرانی برقرار رکھنا چاہتا ہے, تو وہ ان موقعوں کے اوپر بھی اپنے مینوپولیشن کو جاری رکھتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہ سوسائٹی ایکسپلائٹڈ رہے. جس طرح کہ ارشد ندیم صاحب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, کوئی شک نہیں ہوگا اس کے بارے میں. لیکن اس غربت کو اتنا پرسونیفائی کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جی کہ کسی بھی قسم کی سہولیات کے بغیر ارشد ندیم صاحب یہاں تک پہنچ گئے ہیں, جبکہ نا حقیقت اس سے تقریباً ڈفرینٹ ہوتی ہے. ہم اس چیز کو تو تسلیم کرتے ہیں کہ ارشد ندیم صاحب نے بہت زیادہ سخت محنت کی اور بہت زیادہ دگرگوں حالات کے باوجود پاکستان کے لیے میڈل لے کر آنے میں کامیاب ہوئے. لیکن آپ یاد رکھیں کہ ارشد ندیم صاحب جو ہیں کہ ایک پلیئر آدمی ہیں, بچپن سے لے کر آج تک کبھی وہ کرکٹ میں رہے, انہوں نے ہر قسم کی سپورٹس کی, ان کا ایک پیشن تھا سپورٹس کا. جب انسان کے اندر ایک پیشن کسی چیز کا ہوتا ہے تو یہی اس چیز کو, یہی کافی ہوتا ہے اس کو کسی بلند جگہ پر پہنچانے کے لیے. مور اوور جو حکومت پاکستان ہے, حکومت پاکستان نے بھی جتنی ہمارے ہاں بھی کہہ لیں کہ افسرشاہی ہے, جتنی بھی ہمارے ہاں کرپشن ہے, اس کے باوجود بھی یہ ملک ہے, اس ملک کے اندر ایک سسٹم کام کر رہا ہے. اور اس سسٹم نے ارشد ندیم صاحب کی کافی حد تک مدد بھی کی. ان کو انجریز بھی ہوئیں, سپورٹس کے دوران انجری ہونا معمول کی بات ہے, جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کا خرچہ بھی برداشت کیا. مور اوور اچھی ٹریننگ اکیڈمیز میں بھی انہوں نے ٹریننگ لی, فارن کوچز سے بھی ٹریننگ لی, تبھی جا کے اپنی محنت تو ان کی بنیادی عنصر ہے ہی ہے, وہ پیشن تو بنیادی عنصر ہے ہی ہے. لیکن اگر آپ یہ جو ایکسپلائٹر ہیں یہ لوگوں کو جاہل رکھنا چاہتے ہیں کہ جناب کچھ بھی نہیں ملا اور غربت کو پرسونیفائی کریں گے, یاد رکھیں کہ یہ غربت کو پرسونیفائی کرنا, غربت کو بہت اچھی چیز بتانا, یہ ان ایکسپلائٹر کا ہتھیار ہے. یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کبھی بھی امیر ہونے کی, آپ لوگ کبھی بھی بہتر ہونے کی, سوسائٹی میں بہتر مقام حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں. اس لیے بار بار آپ کو ارشد ندیم کا غریب گھر دکھائیں گے اور ان کا وہ جو کمزور گھر ہے وہ دکھائیں گے, اور یہ شو کریں گے ان کے پاس کوئی گراؤنڈ نہیں تھا, کوئی کچھ نہیں تھا. لیکن ایسا نہیں تھا. ارشد ندیم صاحب نے بہت محنت کی, انہوں نے اس مقام کو حاصل کیا, لیکن ساتھ میں دوسرے فیکٹرز نے بھی ان کو ہیلپ آؤٹ کیا. تو یاد رکھیں کہ اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں, دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, تو جتنی بھی سائنٹیفک انوینشنز ہیں, جتنے بھی طریقہ کار ہیں, جو بھی ایس او پیز ہیں کامیابی کے, ان کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ان اسٹینڈرڈائز اکوپمنٹ تک یا ان اسٹینڈرڈائز گراؤنڈ تک اپروچ نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی وہ کم تر گراؤنڈز میں ترقی کر کے وہاں پہ کمپیٹ کر جاتے ہیں. ایک تو یہ آڈ ون ایگزامپل بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو بہت زیادہ ٹیلنٹ دے کے پیدا کرتا ہے. تو کیا آپ یہی تلاش کرتے رہیں گے کہ پاکستان میں بس وہی لوگ ترقی کریں جن کو کہ خدا نے بے بہا ٹیلنٹ دیا ہے, اور جو ریاست کا ایک ماں کا تصور ہے وہ ہم نہ اجاگر کریں کہ ریاست کا کام ہے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا؟ تو یہ جو ایکسپلائٹرز ہیں پلیز ان سے بچ کریں. آئی ہوپ کہ میں نے اپنا پوائنٹ آپ لوگوں تک پہنچا دیا. تھینک یو ویری مچ.